حدیث کی حجیت، اہمیت، ضرورت کتنی شدید ہے، اس کے بغیر قرآن پاک کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتے۔ اور بہت سارے پھر ایسی باتیں ملتی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں نہیں آتا۔ اب اذان پڑھتے ہیں نا، 5 وقت اذان ہوتی ہے، اب اس اذان کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ قرآن میں نہیں ہے کہ نماز سے پہلے اذان دیا کرو، مگر اذان کب سے شروع ہے؟ جب حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ہجرت مدینہ کے بعد اذان کا آغاز ہوا تھا اور آج تک جاری ہے۔ اب نماز جنازہ ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، مگر یہ فرض کفایہ ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی احادیث ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے جب قبلہ چینج نہیں ہوا تھا، ہجرت مدینہ کے بعد کعبہ بیت اللہ شریف قبلہ بنا تھا۔ اس سے پہلے مسلمان 17 مہینے کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، جس کا دوسرے پارے کے اندر ذکر ہے۔ پہلے 2 رکوع دوسرے پارے کے اسی موضوع پہ ہیں۔ اس سے پہلے جو مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، وہ حکم کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ حکم لکھا ہوا ہے قبلہ کی تبدیلی کے بعد کا، کہ مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر لو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو یہ جو قبلہ بدلا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی خواہش پہ بدلا ہے، آقا علیہ السلام کی چاہت پہ بدلا ہے۔ میں کہ جو محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے قبلہ، تم اس قبلہ کی طرف تَرْضَاهَا، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ قبلہ چاہتے ہیں اس کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیجئے۔ ہم جمعہ کا خطبہ پڑھتے ہی نہیں پڑھتے، ابھی پڑھیں گے۔ جمعہ کا خطبہ پڑھتے، عیدین کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ عیدین کی نمازوں کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ بڑی چھوٹی عید پڑھتے ہی نہیں پڑھتے، وہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا۔ کہاں آیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے۔ آپ دیکھیں جمعہ عیدین کے خطبے کا ذکر کہیں قرآن میں نہیں ہے، مگر یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارک، حضور کے ارشادات ہیں۔ ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا، اسی وقت کیا ہوا، ایک قافلہ آیا، کچھ لوگ خطبہ چھوڑ کے چلے گئے، اس قافلے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ جو قافلہ آیا تھا دھیان سارا ادھر ہو گیا لوگوں کا۔ آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس پہ قرآن کی آیتیں نازل، سورہ جمعہ کی آیت پر 11 نازل ہوئی۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب انہوں نے کوئی تجارت دیکھی، او لہوا، یا کوئی کھیل دیکھا، انفضوا الیہا، تو اس کی طرف چل دیے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے محبوب تمہیں اکیلا خطبے میں چھوڑ کے چلے گئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے، ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر من اللغو ومن التجارہ، مگر جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل اور تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے، اللہ کا رزق سب سے اچھا ہے۔ اب دیکھیں قرآن نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ صحابہ نے جب وہ قافلہ آیا خطبہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں ہم، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اشارہ آیا ہے، اشارہ اس شکل میں آیا کہ جب صحابہ نے حضور کو اکیلا
اکیلا خطبے میں چھوڑ دیا، باہر چلے گئے، قافلے والوں کی طرف چلے گئے، تو پھر قرآن نے کوٹ کیا کہ تمہیں خطبہ میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جو آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ دیتے تھے وہ اللہ کے کون سے قرآن کے حکم کی بنا پر دیتے؟ سوال یہ ہے۔ یہ سورۃ جمعہ کے آیت نمبر 11 میں نے پڑھی ہے، 28ویں پارے میں سورۃ جمعہ۔ بات کرنے کا مقصد یہ، آیت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام کو خطبہ میں اکیلا چھوڑ کے صحابہ چلے گئے، آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ دے رہے تھے، اب اللہ کے قرآن میں اس کا کہاں ذکر ملتا ہے؟ سوال یہ ہے، وہ خطبہ جمعہ کا ذکر قرآن میں کس آیت میں ملتا ہے؟ کسی آیت میں بھی نہیں تھا، کسی آیت میں بھی نہیں ہے کہ خطبہ جمعہ دیا کرو۔ یہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا عمل ہے۔ تو دیکھیں، ہم نے یہ 4 چیزیں پڑھی، اذان قرآن میں نہیں، دوسرا ہم نے پڑھا جنازہ، نماز جنازہ قرآن میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بیت المقدس کو جو قبلہ بنانے کا ذکر ملتا ہے، پہلے مسلمان خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہ حضور کی سنت تھی، عمل تھا، یہ وحی خفی تھی، وحی جلی قرآن ہے، وحی خفی حدیث ہے، حضور کی سنت ہے۔ پھر جمعہ اور عیدین کے خطبے کا ذکر قرآن میں نہیں آیا کہ یہ خطبہ پڑھا کرو جمعے کا، عیدین کا۔ یہ کیا سارا کیا حضور کی سیرت ہے، حضور کا اسوہ ہے۔